أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا آخری الہامی ہادی، آخری ناطق وحی، قائد اور رہنما بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکات میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے کریے میرے آئی اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، کوئی شام ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی عشق کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت، اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل بہتر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید ہے اپنے اندر مضامین کا ایک عجیب مجموعہ رکھتی ہے۔ میں ایک عرصے سے اس کتاب کا کل وقتی طالب علم ہوں اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ سینکڑوں مرتبہ سے زیادہ اس کتاب کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور وہ دن مجھے حفظ قرآن کی رغبت دلوائی تھی۔ مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا تھا جو گزر گیا سو گزر گیا، لیکن اب آگے ایف ایس سی کی چھٹیوں کو اگر تم وقت ضائع کرنے کی بجائے اس عظیم کام کے اوپر لگا دو گے تو میں یہ بات سمجھتی ہوں میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اس وقت یہ ٹاسک اور یہ کام بڑا مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے والدہ کے حکم کی تعمیل کو مقدم جانا اور میں حفظ قرآن کی سعادت سے بہرور ہونے کے لیے آمادہ و تیار ہوا۔ گو یہ منزل اپنے نشیب و فراز کے اعتبار سے، اپنی اونچ اور نیچ کے اعتبار سے مجھے بڑی مشکل نظر آ رہی تھی، اور میں یہ بات سمجھ رہا تھا کہ قرآن مجید ایک سمندر ہے جس کو پوری کی پوری طرح اپنے سینے میں جذب کرنا بڑی مشکل بات ہے، خاص طور پہ پختہ عمر کا ایک نوجوان جو کہ ابتدائی زندگی کے مراحل سے گزر رہا ہو بلکہ گزر چکا ہو، اور بچپنے کے اندر اس نے قرآن مجید کو یاد نہ کیا ہو، تو اب اس کے اندر کیوں کر اس سعادت کو حاصل کرنے کے امکانات آسان ہو سکیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو اور والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے مراحل کو عبور کروا دیتا ہے۔ اور میں یہ بات ضمنی طور پہ آپ حضرات کے سامنے ضرور کروں گا کہ لوگ دعا کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اپنے والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے انسان کو جب بھی کوئی مشکل یا مصیبت آئے اس کو اپنے والدین سے رجوع کرنا چاہیے، اور ان کی خدمت کے اندر، ان کی خدمت عالیہ کے اندر آ کے یہ بات کہنی چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ ماں کی دعا حقیقت میں جنت کی ہوا ہے، اور باپ کی دعا تو ویسے ہی مقبول ہے۔ باپ جب ٹھنڈے دل سے، ارتکاز کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے
کہ میں انجینئرنگ کا طالب علم ہونے کے ناطے کبھی اس بات کا گمان نہیں کر سکتا تھا کہ میں دین کا فل ٹائم طالب علم بن جاؤں گا، اس کا فل ٹائم خدمتگار بن جاؤں گا، لیکن مجھے اس کے حوالے سے میدان عرفات کے اندر کی گئی حضرت علامہ شہید کی وہ دعا ضرور یاد آتی ہے۔ جب میں ان کے ساتھ نفلی حج کرنے کے لیے گیا، میں بالغ بھی نہیں تھا، تو مجھے یاد ہے وہ بڑا ہی خوش تھے میرے اس سعادت کے ان کے ساتھ حاصل کرنے کے اوپر، اور مجھے عرفات کے اندر چلتے پھرتے لوگوں کی طرف متوجہ کر کے کہہ رہے تھے یہ لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشاعر کی زیارت کے لیے لے کے آیا ہے۔ وہ بھی میرے لیے دعا فرماتے رہے۔ یقیناً ان کی دعاؤں نے میری زندگی کے اندر ایک انقلاب کو پیدا کیا، اور میں بہت سی تکالیف اور بیماریوں سے گزرنے کے بعد اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ زندگی کی حقیقت اور زندگی کے اندر سب سے بڑا کام یہی ہے کہ انسان اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کا خدمتگار بن جائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تلقین کرے، ان کو نصیحت کرے، ان کو دین کی دعوت دے۔ این سعادت بزور بازو نیست، اللہ کی قسم اس سے بڑی سعادت کائنات کے اندر کوئی دوسری نہیں ہے۔ سب سے بڑی مقدس اور ویلیویبل چیز منبر رسول ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چڑھاتے ہیں، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کو اس نعمت بے پایاں کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کئی لوگ منبر کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے اور بے عملی ریاکاری کی زندگی گزار کر لوگوں کو تو سیدھے راستے پہ چلا جاتے ہیں، لیکن خود اپنے لیے جہنم کے گڑھوں کو کھود لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ بھی بڑی بد نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو اچھی نصیحت کرتا رہے اور خود اس سے انحراف کرتا رہے، تو دوسروں کے لیے جنت کے سامان تیار کرتا رہے اور اپنے لیے جہنم کے سامان تیار کرتا رہے۔ حضرات گرامی قدر، ریاکاری یہ بہت بڑا فتنہ ہے، حب شہرت یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ شہرت کی ہوس سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، شہوات سے بچنا، یہ ایک عالم دین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایک بلند پایا کاری جو ہوتا ہے اس کو شہوات کے فتنے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، غیر محرم عورتوں کی اٹیمپٹس بھی اس کی طرف ہوتی ہیں، لیکن جو قرآن مجید کا قابل قدر کاری ہوتا ہے اس کی نظر اگر ہوتی ہے تو اللہ کی رضا پہ ہوتی ہے اور اللہ کی رضوان پہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی آواز کو کبھی بھی شہوات کی نظر نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی ریاکاری اور حب شہرت کے راستے پہ نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ زندگی کو بچ بچا کر گزارنے والے علماء در حقیقت زمین کا خلاصہ ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو شہوات کی نظر کر دیا، ٹمپٹیشن کی نظر کر دیا، ریاکاری کی نظر کر دیا، یقیناً وہ لوگ قابل افسوس ہیں اور قابل حسرت ہیں۔ اور چلتے چلاتے یہ بات بھی میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی بھی عہد میں سب سے بڑی شخصیت کسی عالم بعمل کی شخصیت ہوتی ہے، لیکن اگر عالم بعمل نہ ہو تو ایک مومن جو ہے وہ اس سے بھی ادنا ہوتا ہے۔ یعنی ایک مومن کا مقام، ایک عام مومن کا مقام اس عالم سے بہت بلند ہے جو ریاکار ہے، جو فتنوں کا شکار ہے، جو شہوات کی دلدل میں اتر چکا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، خلوت کا وقت، تنہائی کا وقت یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کا وقت ہوتا ہے۔ اس رجوع کے وقت میں عالم کو اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے جوارے کو اللہ کے سامنے گرانا چاہیے اور اللہ کی قربت کو تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ ہے، علماء کے لیے بھی اور عام عوام کے لیے بھی۔ آپ ایک معلم تھے اور آپ اتنی بڑی روحانی شخصیت تھے جس کا تصور بھی کائنات میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کے ذوق عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ ساری ساری رات جو تھے کبھی گہری نیند کبھی ہلکی نیند کے ساتھ ساتھ اٹھتے رہتے، جاگتے رہتے، کئی مرتبہ ایک مرتبہ لمبا قیام کرتے اور کئی مرتبہ فجر تک کئی مرتبہ جھاگ کے اپنے قیام کو پورا کیا کرتے تھے۔ اور مومنوں کی یہ شان ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون۔ مومن و مسلمان جو ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگ کے گزارتا ہے، شب زندہ دار ہوتا ہے، اور جس وقت صبح کا وقت آتا ہے تو اپنی عبادات کی کوتاہی کو دیکھ کر اور کمی کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ملتجی بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بندگی ادا نہیں ہوا، تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اس کی صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ استغفار میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شان جو ہے سورہ فرقان میں بھی بیان کی ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں سونے میں نہیں گزرتی بلکہ سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بزنس کرنے کا موقع بھی دیا ہے،
سچی بات یہ ہے کہ جب میں علماء کے چہروں کو دیکھتا ہوں، علماء کے انداز و اطوار کو دیکھتا ہوں، اور میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں بہت سے باعمل علماء کو دیکھا ہے، یقین کیجئے کم مائگی کا احساس، بے عملی کا احساس پوری طرح غلبہ پا لیتا ہے کہ یار ہم تو ان کے خاک پا بھی نہیں جتنے یہ نیک لوگ ہیں، لیکن اس کے مد مقابل جب میں تاجروں کی کمیونٹی میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جن خرافات کو دیکھتا ہوں، جن انداز و اطوار کو دیکھتا ہوں، تو دکھ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کس حد تک گر چکا ہے۔ آج کی تجارت جو ہے اس کے اندر عورت کو اس انداز میں تشہیری مہم کا حصہ بنا لیا گیا ہے کہ روزے میں بھی اس بات کا احترام نہیں کیا جاتا، جتنے ایونٹس جتنے فنکشنز ہوتے ہیں ان میں عورت کی تصویر ہوتی ہے، عورت کی ویڈیوز ہوتی ہیں، عورت کے جسم کے اوپر جو ہے فوکس کر کے لوگوں کی شہوات کو بڑھا کر اپنی ٹریڈنگ کو کیا جاتا ہے۔ یہ انداز در حقیقت مغربی انداز تھا پروڈکٹس کی تشہیر کا، لیکن افسوس کہ آج امت کے اندر بھی یہ داخل ہو چکا ہے۔ ان کو دیکھ کے پھر بندہ کچھ شکر بھی ادا کرتا ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان خرافات سے بچایا ہوا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ دین کے معاملات کے اندر اپنے سے کم لوگوں کو کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے، دین کے معاملات میں ہمیشہ بہتر سے بہتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اور دنیا کے معاملات میں البتہ ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ جس بندے کا یہ ویژن بن جائے، جس بندے کا یہ انداز فکر بن جائے، یقین کیجئے سکھ ہی سکھ ہیں، کوئی ناشکری والی بات رہتی ہی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ان کے پیروں میں جوتا بھی نہیں تھا، اس قدر معاشی اعتبار سے بدحالی نے ان کو جکڑا ہوا تھا۔ آپ خود سوچئے جو بندے کے پیر میں جوتا نہ ہو کس قدر بدحالی ہوگی اس کے اوپر۔ تو حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں میرے دل میں ایک ملال آیا، ایک شکوے کی کیفیت پیدا ہوئی، تو میں نے دیکھا سامنے سے ایک آدمی آ رہے، اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، دونوں قدم کٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو قدم جو ہیں وہ عطا کیے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا سے بے نیاز ہونا، رزق حلال، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں، اس کی دگ و دو کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایفرٹ کو لگانا، اپنے وسائل کو لگانا کوئی حرج والی بات نہیں، اس لیے کہ یہ تو ایک بے نیاز ہونا یا لوگوں کے سے محتاج ہونے سے بچنے کی ایک جو ہے تگ و دو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس انداز کے اندر پیسے کا حریص بن جانا کہ ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا، اور ہر وقت جو ہے چاپلوسی کا رویہ بنا کر، کبھی دھوکے کا رویہ بنا کر، کبھی غصب کا رویہ بنا کر لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا، یہ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک عالم کی شان یہ ہے اس کو اچھے روزگار کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے اس کو وہ بھی کام کرنا چاہیے، تجارت کا موقع دے ہم سب لوگوں کو وہ کام بھی کرنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان کا شکر بھی ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر تم ایک کنال کے گھر میں رہتے ہو نہ شکرے ہو تو افسوس کی بات ہے، تمہیں 10 مرلے کا گھر نظر نہیں آتا لوگوں کا۔ اگر 10 مرلے کے گھر میں رہتے ہو نہ شکرے ہو، تمہیں 5 مرلے کا گھر نظر نہیں آتا۔ اگر 5 مرلے کے گھر میں رہتے ہو تو نہ شکرے ہو تو تم افسوس کی بات ہے تمہیں 3 مرلے کا گھر نظر نہیں آتا۔ اگر 3 مرلے کے گھر میں رہ کر نہ شکرے ہو تو افسوس کی بات ہے تمہیں کرایہ داروں کا گھر نظر نہیں آتا جن کے پاس ذاتی زمین بھی موجود نہیں۔ معاشی نشیب و فراز کو بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا بیماریوں کے ساتھ ساتھ، اور زندگی کے 6 برس میں نے کرائے کے گھر میں گزارے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے اندر اضافہ کیا، دوبارہ اپنا گھر عطا کیا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اونچ اور نیچ نشیب و فراز در حقیقت اس ریالٹی کو وعدے کرتے ہیں کہ اس زمین کے پر عروج اگر کسی کو حاصل ہے تو وحدہ لا شریک کو حاصل ہے، ثبات اگر کسی کو حاصل ہے تو وحدہ لا شریک کو حاصل ہے، اور قیوم اگر کائنات میں کوئی ہے تو فقط وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس بات سے میں نے اپنی تمہید کا آغاز، اپنی گفتگو کو یعنی آپ کے سامنے رکھنا شروع کیا تھا، وہ کلام اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے، اس کے ساتھ ایک ذوق، ایک تعلق، ایک وابستگی جس کو عطا کر دے۔ اور سچی بات بتلاؤں، معاشرے میں وہ لوگ بہت چھوٹی اقلیت ہیں جن کا تعلق کلام اللہ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماجی ڈھانچے کے اندر اور ہمارے سیاسی ڈھانچے کے اندر جو ہمواریاں ہیں، اس کی اصل وجہ قرآن مجید سے دوری ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ غور کیا کہ لوگوں کے اندر کیوں حقیقت کا احساس پیدا نہیں ہوتا، لوگ کیوں حقائق کا ساتھ نہیں دیتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، لوگ کیوں باطل کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ کیوں چمک دھمک کے پیچھے بھاگتے ہیں۔
لوگ کیوں چکا چوند کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ کیوں دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی ہے کہ لوگ قرآن سے دور ہیں، قرآن سے غافل ہیں، اللہ کے کلام سے دور ہیں۔ اگر انہیں کلام اللہ پڑھا ہوتا تو ان کو اس بات کا علم ہوتا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تمہاری نگاہ تو دنیا کی زندگانی پہ ہوتی ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن کے ساتھ جو تمسک ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے، اور قرآن مجید کی جو ایک مناسبت ہے رمضان کے ساتھ، اس کے اوپر بھی غور و خوض کرنا بڑا ضروری ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ کو، میں کہوں گا اس نعمت عظمیٰ کو نازل کیا۔ اور حضرات گرامی قدر پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر تو اللہ نے اس کو رمضان کے مہینے کی ایک طاق رات کے اندر، آخری دھاکے کی ایک طاق رات میں منتقل فرما دیا، لیکن وہاں سے جستا جستا 23 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اترتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے، اس شریعت پہ غور و خوض سے یہ بات کو سمجھنا چندہ مشکل نہیں کہ جب کوئی نعمت بہت بڑی ہوتی ہے تو اس کی شکر گزاری کے دو انداز ہوتے ہیں، یا وہ شکرانہ روزے رکھ کے ادا کیا جاتا ہے، یا وہ شکرانہ یوم عید کی شکل میں ہوتا ہے۔ چنانچہ عید الفطر کا تہوار ہو یا عید الاضحیٰ کا تہوار ہو، آپ کے سامنے ہے کہ ان تہواروں کی مناسبت جو ہے وہ عظیم الشان عبادات کی انجام دہی کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح جب ہم عاشور کے اوپر غور کرتے ہیں تو یوم عاشور کا جو روزہ ہے یا یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ بھی شکرانے کی ایک کیفیت ہے، وہ بھی للہیت کی ایک کیفیت ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ایک کیفیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ کو رمضان میں کیا نازل کیا کہ پورے کے پورے رمضان کے مہینے ہی کو باوقار بنا دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو لازم کر دیا۔ اس مہینے کی نسبت سے جو بھی اس مہینے کو پائے، اس کے روزوں کو رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو رکھ کر در حقیقت نسبت قرآن مجید کو بھی مضبوط کیا اور نسبت تزکیہ و طہارت کو بھی مضبوط کیا، اس لیے کہ تزکیہ و طہارت جو ہے وہ مومن کی زندگی کا سب سے بڑا گول ہونا چاہیے، سب سے بڑی اچیومنٹ ہونی چاہیے۔ وہ نفس جو زکی نہیں ہیں، وہ نفس جو پاکیزہ اور پوتر اور پاک نہیں ہیں، وہ دل جو پاکیزہ اور پاک نہیں ہیں، وہ دماغ جو پاکیزہ اور پاک نہیں ہیں، سچی بات یہ ہے وہ محرومیوں کا شکار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ بات سمجھتا ہوں ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کی بہت بڑی وجہ تزکیہ نفس کی کمزوری ہے۔ جو نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، دل شہوات سے پاک ہو جاتا ہے، دل حرص و ہوا سے پاک ہو جاتا ہے، دل خوف اور طمع سے پاک ہو جاتا ہے، تو حضرات گرامی قدر پھر وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے، ہر جگہ سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ کوئی کرائسس پر انسان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا دیا، اللہ کا ذکر کیا اور نماز کو ادا کیا۔ حضرات گرامی کا تزکیہ نفس کے ساتھ ہی ملتی جلتی چیز تقویٰ بھی ہے۔ تقویٰ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ کا ڈر اس حد تک اس کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے کہ اس کا دل اور پورے کے پورے جوارے پھر احکامات الہیہ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے جو چیز رب کو ناپسند ہے وہ مجھ کو بھی ناپسند ہے، جو میرے رب کو مرغوب ہے وہ مجھے بھی مرغوب ہے۔ حضرات گرامی قدر، متقی اور مومن کے دیکھنے کا انداز اور ایک عام انسان کے دیکھنے کا انداز یکسر فرق ہوتا ہے۔ عام بندہ دولت کے ڈھیر کو دیکھ کے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور متقی بندہ اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہیں اس میں حرام کا کوئی حصہ تو موجود نہیں ہے۔ جو عام آدمی ہوتا ہے وہ غیر عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ آشنائی کے تعلق کو استوار کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اور متقی اور مسلمان اپنی فکر آخرت کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس عورت سے بچ نکلنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو متقی ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کی بجائے لوگوں کے درد کے ساتھ لبریز ہوتا ہے۔ تقویٰ جو ہے یہ انسان کی پوری مینٹل اورینٹیشن کو چینج کرنے کا نام ہے۔ تقویٰ
ایک ہر ہائی کے اوپر قائم وجود کو کھڑا کرنے کا نام ہے. جو بندہ متقی بن جاتا ہے اس کے روز و شب بدل جاتے ہیں. جو بندہ متقی بن جاتا ہے اس کی حیات کا طرز، اس کی سوچ و فکر کا انداز بدل جاتا ہے. جو بندہ متقی بن جاتا ہے اس کے اعضاء، اس کے جوارے سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں. اللہ نے جوارے بہت دیے ہیں اور ہر عضو کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرح کی آزمائشوں کو بھی مسلط کیا ہے. حضرات گرامی کا یہ زندگی کیا ہے؟ یہ کشمکش کا نام ہے، یہ ایمان کی آزمائش کا نام ہے، یہ زندگی اللہ کے ساتھ ملاقات کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی تگ و دو کے امتحان کا نام ہے. حضرات گرامی قدر آنکھ کے اوپر آزمائش یہ ہے کہ آنکھ ہر منظر دیکھ سکتی ہے، آنکھ برہنہ عورت کو بھی دیکھ سکتی ہے، آنکھ پورنوگرافی کو بھی دیکھ سکتی ہے. اس آنکھ کو بچانا اور اس کی ڈائریکشن کو درست کرنا اور اس کو قرآن مجید کے صفحات پہ مرتکز کرنا اور غیر محرم کو دیکھ کے اس کو جھکانا، یہ آنکھ کی اوپر ایک لائبلٹی ہے جو من جانب اللہ عائد کی گئی ہے. حضرات گرامی قدر کانوں کے اوپر بھی آزمائش ہے کہ کان گندے گانے بھی سن سکتے ہیں، کان گندے پروگرام بھی سن سکتے ہیں، اور کان قاری القرآن کی تلاوت بھی سن سکتا ہے، خطیب کی ہدایت بھی سن سکتا ہے، لیکچرر کے لیکچر کو بھی سن سکتا ہے. ان کانوں کے ساتھ جو گناہ ہوتے ہیں یقین کیجیے آنکھوں سے کچھ کم نہیں. یہ دوستیاں، یہ یاریاں کانوں کے گناہوں کا ایک جو ہے بنیاد ہے. اس وقت دوستوں میں بیٹھا ہوا لگتا ہی نہیں کہ انسان ہے کہ حیوان ہے. گندی گالیاں پک رہا ہے، فوش مذاق کر رہا ہے. حضرات گرامی کی طرف فحاشی اس حد تک بڑھ جاتی ہے، اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اللہ معاف کر ایک دوسرے کی بیویوں کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کی پردے داری اور رازداری کا بھی خیال نہیں کیا جاتا. اس قدر بکواسیات کی جاتی ہے. یہ کانوں کے اوپر بھی بڑی لائبلٹیز عائد ہوتی ہیں. حضرات گرامی قدر اس سے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے اوپر غور کیجئے، زبان کے اوپر بھی بڑی لائبلٹیز عائد ہوتی ہیں. یہ زبان بکواس کرنا چاہے کرتی ہی رہے گی، کرتی ہی رہے گی. گالیاں بکنا چاہے بکتی ہی رہے گی. یہ زبان غیبت کرنا چاہے کرتی ہی رہے گی. یہ زبان تہمت لگانا چاہے لگاتی ہی رہے گی. اور یہ زبان حق بیان بھی بن سکتی ہے. یہ زبان کتاب و سنت کی ترجمان بھی بن سکتی ہے. یہ زبان مظلوموں کی حامی بھی بن سکتی ہے. یہ زبان شرم و حیا کے راستے کو دکھلانے والی بھی بن سکتی ہے. حضرات گرامی قدر ہاتھوں کے اوپر بھی اللہ نے لائبلٹیز کو عائد کیا. یہ ہاتھ کیا ہیں؟ ان سے ڈکیتیوں کو بھی ڈالا جاتا ہے، اس سے کسی کی عزت کے اوپر حملہ بھی کیا جاتا ہے، اس سے کسی کے وجود کو اور اس کی آبرو کو تار تار بھی کیا جاتا ہے. اور یہ ہاتھ مظلوموں کی حمایت کے اندر بھی اٹھ سکتا ہے. یہ ہاتھ ظالم کے گریبان کو بھی پکڑ سکتا ہے. یہ ہاتھ مجبوروں کے سر کے اوپر جو ہے شفقت کے انداز میں پھر بھی سکتا ہے. اللہ معاف فرمائے آج اہل فلسطین جس انداز میں ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس انداز میں ان کے پر ظلم کے پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج امت کے ہاتھ جو ہیں ان کا استعمال غلط ہو چکا ہے. یہ ہاتھ فیس بک پہ چل رہا ہے، ٹویٹر پہ چل رہا ہے، یہ ہاتھ گندے پروگراموں پہ چل رہا ہے. لیکن یہ ہاتھ کہاں نہیں چلتا. حضرت علامہ نے کہا تھا تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سناول. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سناول. طاؤس اور باہر کہ قوموں کی تقدیر بربت کے ساتھ نہیں بنتی، قوموں کی تقدیر بیانوں کے ساتھ نہیں بنتی، قوموں کی تقدیر وائلن کے ساتھ نہیں بنتی، بلکہ قوموں کی تقدیر اگر بنتی ہے شمشیر و سنا سے بنتی ہے. حضرات گرامی قدر ہاتھوں میں بھی لائبلٹیز عائد ہوتی ہیں. یہ ہاتھ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ قدموں کے پر بھی لائبلٹیز عائد ہوتی ہیں. یہ قدم ہیں جو آپ کو بدارے گناہ میں دھکیل دیتے ہیں، یہی قدم ہیں جو آپ کو مسجد میں لے کے آتے ہیں. متقی بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کے آزاد جوارے کی ڈائریکشن درست ہوتی ہے، اور جس کے آزاد ڈائریکشن جس کی درست نہیں ہوتی وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کفر بھی پسند نہیں، فسق و فجور بھی پسند نہیں، لیکن اللہ نے ارادے کی قوت سے انسان کو سرفراز کیا، فیصلے کی قوت سے سرفراز کیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
راستوں کو دکھلا دیا، یہ شکر کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، ساتھ ہی مختلف طرح کی چیزیں بھی بتلا دیں، دشمنوں کا پتہ بھی بتلا دیا کہ تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں بتلایا۔ حضرات گرامی کا تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے معاونت بھی، یعنی کہ اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے معاون عبادات بھی جو ہے اللہ نے مقرر کی، بلکہ عبادات کے اندر خاصہ پیدا کر دیا۔ کئی عبادات میں روزہ ان میں سر فہرست ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزوں کو اس لیے لازم کیا گیا، تمہارے اوپر بھی لازم کیا گیا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی لازم کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کی نسبت اس چیز کے ساتھ ہے، خواہشات کو دبانے کے ساتھ ہے، اللہ کے اوامر کے تابع کرنے کے ساتھ ہے۔ تو روزے کی انٹیگریشن اب کیسے ہوگی؟ اگر سمجھیں گے تو ساری کی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انسان کو اللہ نے دو ڈرائیوز ایسی دی ہیں جن میں بڑی ہی طاقت ہے، جو انسان کو مغلوب کر لیتی ہیں، قابو پا لیتی ہیں۔ ایک ڈرائیو ہنگر ڈرائیو ہے، بھوک انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ وہ دوسری ڈرائیو جو ہے شہوت کی ڈرائیو ہے، کہ یہ بھی کئی مرتبہ بڑے بڑے متقی انسانوں کے پھسلنے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اب شہوت کی ڈرائیو ہو یا بھوک کی ڈرائیو ہو، حضرات گرامی قدر، اس کو تھامنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے جائز شہوانی راستوں کو بھی بند کر دیا، جائز بھوک کو بھی بند کر دیا۔ بھوک کے جائز، جو اس کو تشنگی بھوک کو جس انداز سے بندہ دور کرتا ہے، اس کے لیے جائز راستے اللہ نے متعین کیا، ان کو بھی بند کر دیا۔ اور شہوات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے راستے جائز قرار دیے، ان کو بھی بند کر دیا۔ کہا چند گھنٹے کے لیے کھانے سے رک جاؤ، چند گھنٹے کے لیے پینے سے رک جاؤ، چند گھنٹے کے لیے شریک حیات سے لا تعلقی کو اختیار کر لو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر بات غور نہیں کرتے ہم کہ اس کے پس منظر میں کیا چیز ہے۔ عادی روزہ رکھنے کی عادت ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر غور نہیں کرتے۔ جب ہنگر کو جائز کھانے سے، اپنی بھوک ہونے کے باوجود جائز کھانے سے ہاتھ کو روک لیا، جائز مشروب سے ہاتھ کو روک لیا، بیوی سے کنارہ کشی کو اختیار کر لیا، تو گویا اپنے آپ کا اس امر کا اعلان کیا، اللہ میں تیرے سامنے سبمٹ کرتا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، ہینڈز اپ کر دیے۔ اللہ تیرا حکم ہے، کھانا حلال تھا چھوڑ رہا ہوں، اللہ پینا حلال تھا چھوڑ رہا ہوں، اللہ بیوی کے ساتھ تعلق حلال تھا اللہ چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، اگر تیرے ہینڈز اپ ہیں حلال چیزوں کے لیے تو تیرے ہینڈز اپ ہونے چاہیے حرام چیزوں کے لیے۔ اگر تو حلال کو اللہ کے حکم پہ چھوڑ سکتا ہے تو پھر تیرے میں یہ قوت پیدا ہونی چاہیے روزے کے نتیجے میں کہ تو حرام کو بھی چھوڑے۔ اور تو کس طرح کا متقی مسلمان ہے کہ بیوی کے قریب جانے سے تو اللہ کے حکم پہ بعد آ جاتا ہے، لیکن غیر محرم کے قریب جانے سے بعد نہیں آتا۔ تیرے پاس کیا تیرے پاس کوئی صحیح طور پہ تدبر کرنے کی صلاحیت موجود ہے؟ تو دودھ کو پینا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن سود کھانے سے بعد نہیں آتا، تو پانی کو پینا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن نشہ کرنے سے بعد نہیں آتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج حلال کو چھوڑنے والے مسلمان تو پورا کا پورا سال اللہ کی تابعداری کو اختیار کرتے ہوئے حرام کو چھوڑنے والا بھی بن جاتا۔ قرآن کے ساتھ نسبت رمضان کی، رمضان کے ساتھ نسبت سیام کی، سیام کے ساتھ نسبت تقویٰ کی۔ حضرات گرامی کا تقویٰ کا حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا کورس کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ جب ایف ایس سی یا میٹرک کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو سمر کیمپس لگتے ہیں، چھٹیاں بند ہو جاتی ہیں، ان سمر کیمپس کے اندر ریفریش کیا جاتا ہے انسان کو، اس کی اوور آلنگ کی جاتی ہے، ریوائز کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر سال ماہ رمضان کو ہمارے لیے ریفریشر کورس کے طور کے اوپر ایکسرسائز کرنے والا مہینہ بنا کے بھیجا اور کہا اس مہینے کے روزے رکھو۔ کیوں رکھیں اللہ تعالیٰ؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ اللہ تقویٰ تو ہم اختیار کر لیں گے، لیکن نتائج کیا ہیں؟ اگر نتیجہ کچھ بھی نہ ہوتا
فقط رضا الہی ہوتا تو پھر بھی بڑی بات تھی، لیکن اس کو رضا الہی پہ موقوف نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بات کہی گئی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، متقی تم بن جاؤ، اللہ دنیا آخرت کے ہر مقام پہ کامیاب کر دے۔ کیا کیا کامیابیاں بتلائیں؟ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے لیے ایگزٹ بنا دے گا، ایگزٹ، اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایگزٹ کس سے ہوتا ہے؟ مصائب سے ہوتا ہے، مشکلات سے ہوتا ہے، ایگزٹ بنا دے گا۔ جب آگ لگ جاتی ہے بلڈنگ کے اندر، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایگزٹ والے پیسج کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب جہاز کسی ٹربل کا شکار ہو جاتا ہے، ایگزٹ پوائنٹ، ایگزٹ والے دروازوں کے ذریعے اس کے اسکیپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ نے کمال بات کہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، متقی تم بن جاؤ، ایگزٹ میں تمہارے نکلنے کا راستہ میں بنا دوں گا اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے جملہ معاملات کو آسان بنا دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اس کے اجر کو دو چند بنا دیں گے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، متقی تم بن جاؤ، امتیاز کرنے کی، ڈسکریمنیٹ کرنے کی، ڈفرینشیٹ کرنے کی، فرق کرنے کی اللہ صلاحیت بھی بدیت کر دے گا۔ حق باطل مل جاتا ہے آپس میں کئی مرتبہ، سمجھ نہیں آتا کون سا راستہ سچا ہے، حلال حرام میں بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے کئی مرتبہ، روشنی اندھیرے میں کئی مرتبہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو متقی ہوتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تقوی کی برکت سے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ڈفرینشیٹ اور ڈسکریمنیٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو اگلا فائدہ بتلایا وہ بھی کمال ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل عزت تو ہے نا وہ جو اللہ کے یہاں پہ ہو۔ دنیا میں کوئی بندہ لوگ اس کو بے عزت بھی کرتے رہیں، گالیاں بھی بکتے رہیں، برا بلا بھی کہتے رہیں، اگر وہاں پہ عزت ہے تو اصل عزت تو اس کے پاس ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے لیے مثال نہیں، سمجھانے کے لیے مثال ہے، بات کے اوپر اگر آپ غور کریں بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بیٹا ہے جو باپ کے جوتے بھی اٹھاتا ہے، ایک بیٹا ہے جو باپ کے کپڑے بھی لا کے دیتا ہے، ایک بیٹا ہے جو باپ کی میڈیسن کا بھی خیال کرتا ہے، ایک بیٹا ہے جو باپ کے سارے کام بھاگ بھاگ کے کرتا ہے، دوسرا بیٹا ہے جو کہتا ہے ابو جی بڑا پیار ہے، جوتا اٹھانے کے جوتا بھی نہیں اٹھاتا، کپڑے لانے کے کپڑا بھی نہیں لاتا، میڈیسن لانے کی بات ہے میڈیسن بھی نہیں لاتا۔ آپ یہ بات بتلائیں آپ کو کون سا بندہ پسند ہوگا، کون سا بیٹا پسند ہوگا؟ جو تابعدار ہے، جو آپ کی بات کو فالو کرتا ہے، جو آپ کی انسٹرکشنز پہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مقامات اونچ نیچ ان کے درمیان کر کے بھی دکھلائی۔ ابو لہب کی اولاد میں سے کئی مسلمان بھی تو ہوئے تھے نا، سارے کے سارے کافر تو نہیں تھے، لیکن ان کے سامنے سورہ لہب کی تلاوت ہوا کرتی، تبت یدا ابی لہب وتب، اور تقوی کو چھوڑنے والے ابو لہب جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے تیرے پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور مد مقابل حضرت بلال تھے، حبشہ کے بلال، کالی رنگت والے بلال، چپٹی ناک والے بلال، چھوٹی قامت والے بلال۔ حضرت آقا نے معراج سے پلٹ کے کہا تھا آئی نا بلال، بلال کہاں ہے؟ سیدنا بلال کو لایا گیا، کہا آقا کیسے یاد کیا؟ کہا کل اللہ نے آسمانوں کی سیر کروائی، جنتوں میں تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز کا سنا۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے عزت وہاں سے ملتی ہے، عزت وہاں پر ہے۔ اور خوف کا علاج جو کہ انگزائٹی ہے، اس کو اگر سائیکولوجیکل ٹرم میں بات کریں وہ انگزائٹی ہے، اور غم کا علاج سائیکولوجیکل ٹرم میں بات کریں ڈپریشن ماضی کے صدمے کی وجہ سے ہوتا ہے، انگزائٹی مستقبل کے انہونے خطرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار
اللہ کے ولیوں کے پر خوف اور غم نہیں ہوتا. کہا کون ہوتے ہیں اللہ کے ولی؟ مومن بھی ہوتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں. دو صفات آ جائے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو حضرات گرامی قدر، ہم نے روزے کو اس کے مقاصد کے ساتھ جوڑنا ہے. اگر بے مقصد اس کے مقاصد سے بے نیاز ہو کر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے رہے، جھوٹ سے بات نہیں آئے، فحشی سے بات نہیں آئے، گندے پروگراموں سے بات نہیں آئے، گندی فلموں سے بات نہیں آئے، تو اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں. وہی روزہ اس مقام پہ پہنچے گا جس مقام کا ذکر حدیث پاک میں آیا، صوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میرے پاس ہے. اور دوسرے اعراب کے مطابق الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میری اپنی ذات ہے. اللہ تیری ذات میں جزا ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہر چیز مل جائے گی، حریر و دیبا کے لباس مل جائیں گے، حوروں کی رفاقت مل جائے گی، غلمان کی خدمت مل جائے گی. تو ایسے عالم میں جنتیوں سے پوچھا جائے گا اب کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، جنتی کہیں گے اب کیا چاہیے؟ اللہ اپنے چہرے سے حجابوں کو ہٹا دے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جنتی اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تیرے دیدار کی نعمت نے ہر نعمت کو ہیش کر دیا. یہ وہ روزہ ہے جو انسان کو اس مقام پہ پہنچاتا ہے جب وہ تقویٰ کا انٹیگریٹ ہوتا ہے، اور جب وہ فقط بھوک اور پیاس سے جڑا ہوتا ہے، پھر وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا، پھر تو رسم ہے، ایک عادت ہے، ایک ایٹیچیوڈ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں درست طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر، رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نازل فرما دیا اور اس کے شکرانے کے طور پہ ہم سب کو روزوں کو رکھنے کا حکم دیا. روزہ کیا ہے؟ در حقیقت تقویٰ کے حصول کی ایک ایکسرسائز کا نام ہے. جب انسان حلال کھانے سے اللہ کے حکم پہ اجتناب کرتا ہے تو اس میں یہ داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ حرام سے بھی اللہ کے حکم پہ اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے سورہ نازیات میں دو گروہوں کا ذکر کیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے طغیانی کا راستہ اختیار کیا، دنیا کی زندگانی کو ترجیح دی، وہ جہنمی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، وہ جنتی ہے. یہ خواہشات کو دبانا در حقیقت تقوی کی طرف ایک پیش قدمی ہے. تقوی در حقیقت کامیابی کا راستہ ہے، اور اللہ اس کے نتیجے میں انسان کو رزق بھی دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اس کے لیے ایگزٹ پوائنٹ بھی بناتے ہیں، اس کے اجر کو بھی دو چند فرماتے ہیں، اور اس کو اپنے یہاں پر معزز اور مکرم لوگوں میں بھی شامل فرما دیتے ہیں. دنیا کے اندر انسان کا چہرہ، اس کا حسب نسب اور مال بہت اہم ہے دنیا والوں کی نظروں میں، لیکن اللہ کی نظروں میں اس کے برعکس بات ہے. اِنَّهُ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. وہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو حضرات گرامی قدر، ہم نے اپنے دلوں کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو کمپیٹنس کے اور ایکسلنس کے اونچے ترین لیول کے پر پہنچانا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا معزز متبرک بابرکت مہینہ جو ہے ہمارے مقدر میں اللہ لے کے آئے. اس مہینے میں کرنے والے کام بہت سے ہیں. جو روزہ رکھے گا، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے والے کے سب کا خطائیں معاف ہو جائیں گی. من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کی سب کا خطائیں معاف ہو جائیں گی. اس کے اندر دعا بھی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے روزے سے متصل دعا کا بھی ذکر کیا. قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، اور جہاد کے بھولے ہوئے سبق کو حکمرانوں کو یاد کروانے کی کوشش کرنی چاہیے.
یقین کیجئے کل بڑی تکلیف پہنچی جب یہودیوں کو فلسطینیوں کو برہنہ کر کے ان کی آنکھوں کو نکالتے ہوئے دیکھا۔ یہودی فوجی باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کی لاشوں کو برہنہ کر کے ان کی آنکھوں کو نکال رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہے ہیں، ہمیں آزما رہے ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ لیکن کیسے بےتاب ہو؟ ہم تو اوطان میں تقسیم ہیں، اقوام میں تقسیم ہیں، ملت کو ہم نے فراموش کر دیا۔ حضرت علامہ نے کہا تھا بتان رنگ و بو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو ہمارے اندر وہ سپرٹ موجود نہیں، اس وقت ہمارے یہاں پہ وہ روح موجود نہیں، امت والا درد موجود نہیں۔ اہل فلسطین کے لیے آوازوں کو بلند کرنا، کم از کم آوازوں کو بلند کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کیس کو پروموٹ کرنا، حکمرانوں سے اس بات کی استدعا کرنا کہ وہ اعلان جہاد کریں، اور انشاءاللہ قرآن و سنہ موومنٹ کے دوست احباب اس بارے مشاورت بھی کر رہے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام جو ہے اس کے انعقاد کے بارے میں بھی غور و خوض جاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مظلوم بھائیوں کے کام آنے کی بھی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ صدقات کا، انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ انفاق یہاں پہ اپنے گرد و پیش میں محروم اور مساکین لوگوں پہ کرتے ہیں۔ دین کے ان مراکز کو بھی آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کا یہ مرکز اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر اپیلیں پورا سال نہیں ہوتی، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کو اس کو خصوصیت یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس حوالے سے بھی آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس سال ہمارے پاس دو انتہائی ماہر روش الہان کاری جو ہیں یہاں پہ تراویح پڑھا رہے ہیں۔ حسب ثابت میں خلاصہ قرآن بھی بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے پوری توجہ دینی ہے۔ رات کے وقت بھی یہاں کی آباد کاری کے لیے کوشش کرنے کے، تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے بھرپور انداز میں، خود بھی آئیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے آئیں، وقت نکالیں، وقت کو سپیئر کریں، یہاں پر آئیں، اس مرکز کی آبادی میں بھی اپنا کردار ادا کریں، اور یہاں سے سننے سنانے میں، اور یہاں سے جو حق بات ہے اس کو سننے کے بعد آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو دین کے اوپر مضبوطی سے کاربند رہنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب